نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے حوالے سے کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو کیا اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے؟ جو نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا وہ بد نصیب ہوتا ہے، یا کیا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ جس سے اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں جو حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو صلو علیہ، پیارے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب کبھی پیارے نبی کا نام آتا ہے ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، اور ٹائم ہے تو مکمل پڑھتے ہیں، اور وقت نہیں ہے تو مختصر پڑھتے ہیں، اور نماز میں پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پڑھتے ہیں، تو اس طرح درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ان تمام دلائل کی روشنی میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کم از کم زندگی میں کوئی بندہ ایک دفعہ درود پڑھ لیتا ہے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ساری زندگی جب کبھی نام آتا ہے تو پیارے نبی پر درود پڑھے۔ اور پیارے نبی نے یہ بھی بات پیش کی کہ اگر کوئی بندہ، جیسے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے کہ ایک دفعہ کوئی بندہ پیارے نبی پر درود پڑھتا ہے، اس کے اوپر جو 10 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگر ایک اور روایت میں ہے کہ 10 دفعہ رحمت نازل ہوتی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے درود کثرت سے پڑھیں، اور خود اس کے اندر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے خود درود پڑھنے والے کا فائدہ ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں نبی کے لیے اور نبی کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہمارے اوپر نازل فرماتا ہے، پیارے نبی کی روح کو جو ہے سکون عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ ایسے ہے بھائی کہ جو بتایا گیا کہ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے پیارے نبی کا نام ذکر کیا جائے اور وہ پیارے نبی پر درود نہ پڑھے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے جسے اکثر علماء نے، یعنی بعض علماء نے ضعیف اور کئی علماء نے اسے مستند قرار دیا ہے کہ پیارے نبی نے ایک دفعہ جو 3 دفعہ آمین کہا، تو 3 دفعہ آمین اس موقع پر کہا جبکہ جبریل علیہ السلام نے 3 افراد کے بارے میں بد نصیبی کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے پیارے نبی کا نام لیا گیا ہو، درود نہ پڑھے تو ابعدہ اللہ، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، یا پھر وہ شخص جو ہے بد نصیب ہو جائے۔ تو جبریل علیہ السلام کی طرف سے یہ دعا تھی، پیارے نبی نے اس پر آمین کہا، تو مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص جو ہے جو پیارے نبی کا نام آنے کے باوجود، پیارے نبی کا نام اس کے سامنے ذکر ہونے کے باوجود جو درود نہ پڑھے، اسے جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم بتایا گیا ہے، بد نصیب بتایا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نام کو جب بھی یہ نام آتا ہے تو درود پڑھیں۔ یعنی اگر کسی محفل میں سے بھائی، جیسے ابھی ہم یعنی جو پروگرام پیش کرتے ہیں تو شروع میں ہم نے پیارے نبی کے نام پر درود پڑھ لیا، ایک دفعہ ذکر کر دیا، تو پورے پروگرام میں بار بار اگر ذکر کرتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن اگر ایک ہی دفعہ ہم نے اکتفا کر دیا تو پہلی دفعہ ہم نے جو پڑھ لیا درود وہی یعنی مکمل اس پروگرام کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ ہر محفل کے لیے یہ حکم کو ہم لاگو کر سکتے ہیں۔